جہاں دین اسلام کے وہ تمام اصول وضع ہوئے جو نبی کے بتائے ہوئے تھے، جن کا ذکر قرآن میں تھا، اور جو سنت نبوی کی پیروی سے انہوں نے ان اسوہ حسنہ کو اپنی ذات پہ لاگو کر کے دنیا کے سامنے اسلام کا عملی نمونہ جو دین حق کا نمونہ تھا وہ پیش کیا، اور اس درسگاہ سے جو محبت کرتا ہے وہ امن کا پرچار کرتا ہے، جو اس درسگاہ سے طاقت لیتا ہے وہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس پروموٹ کرتا ہے، جو اس درسگاہ سے روشنی حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ باطل کو للکارنے کی جرت لیتا ہے، جو درس کربلا کا پیروکار ہے وہ کبھی بھی ظالم کے آگے نہیں جھکتا، وہ ہمیشہ ظلم کے سامنے چٹان بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں دنیا میں ظالم ظلم کو بپا کرے گا وہاں وہاں امام علی مقام کی اس عظیم شہادت سے طاقت لیتے ہوئے اس درسگاہ سے ہم سب جو حسینی پیروکار ہیں وہ اس عظیم قربانی سے طاقت حاصل کر کے ظلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے نظر آئیں گے۔ آج میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آج کا یہ دن اس عظیم قربانی کو یاد دلانے اور اپنی اپنی سطح پہ منانے کا دن ہے۔ آج اس امام ابن علی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس حق کے نظریے کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا رہے گا کہ وہ کیا عظیم مقاصد تھے جس کے لیے 6 ماہ کی اپنے ان بیٹوں کی اپنے ہاتھوں سے شہادت کے بعد بھی حوصلے پست نہ کیے۔ وہ کیا عظیم مشن تھا جس میں بہنوں کی چادریں بھی لٹائیں تو گھلا نہیں کیا۔ وہ کیا ایسا عظیم راستہ تھا جس پہ چلتے چلتے امام کو اس حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا، اور وہ کیا عظیم مشن تھا جس کے لیے انسانیت کا درس آخری وقت تک انہوں نے اپنے بدترین مخالف کو، جس کا پتہ تھا کہ اس کا مقصد میری جان لینا ہے اور یہ کیا چاہتا ہے، بیعت حسین صرف ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کا آنا نہیں تھا، بیعت حسین ایک باطل کو وہ تصدیق عہد کرنا تھا کہ آپ کی سیاہ کاریاں، آپ کی وہ تمام مکروہ عمل جو دین اسلام کے خلاف ایک ایجنڈا اور ٹارگٹ تھا اس کو دوام بخشنا تھا، بیعت کرنا، حق کی اور باطل کے سامنے کھڑے ہونا، یہی حسینیت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ امام نے اپنے 72 رفقا کار، اپنے پیارے بچے، اپنی بہنوں کی عصمتیں اور ہر وہ چیز جو ان کے مشن کے راستے میں آئی اس کو لٹا کے اپنے عظیم مقصد کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ آج ہم پاکستان کے اندر ہر سال یہ کانفرنس جو منعقد ہوتی ہے، یہ 22ویں سالانہ کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کو بپا کرنے کا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے۔ سب سے پہلا مشن کہ حسین کے پیروکار، اسلام کے چاہنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے کبھی تفرقہ بازی میں نہیں پڑ سکتے۔ جو نبی کو مانتا ہے وہ اس کے نواسے کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے محبوب کو مانتا ہے، اور جو محبوب کو مانتا ہے وہ پھر اس کی آل کو مانتا ہے، اور جو آل کو مانتا ہے وہ آل کے پیروکاروں کے ساتھ چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اور آج کی یہ محفل ہر سال ایک اتحاد و یکجہتی کا درس بن جاتی ہے۔ آج کی یہ محفل درس
کربلا کے اس مشن کو، اس جذبے کو، اس پیغام کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ آج کا جو امام علی ابن علی اور ان کے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جو آج آپ ہر سال عملی مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں شیعہ بھی موجود ہیں، یہاں سنی بھی موجود ہیں، یہاں دیوبندی بھی موجود ہیں، یہاں ہر مکتبہ فکر اور ہر سوچ کے ساتھ تعلق رکھنے والے عام پاکستانی اور عام شہری موجود ہیں۔ تو یہ درس کربلا کا ہی وہ مشن ہے جو پیر نقیب الرحمن اور ان کے چاہنے والے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسانیت کا سب سے بڑا محور اور مرکز وہ حسین ابن علی کا عظیم مشن ساتھ شامل نہ ہو۔ تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کربلا جو میدان کربلا میں بپا ہوئی اور جس کے خلاف حضرت امام حسین علیہ السلام دیوار، چٹان اور پرعزم ہو کے کھڑے رہے، ایک کربلا کا میدان آپ کی مقبوضہ وادی میں کشمیر میں بپا ہے، جہاں جہاں حق کو للکارا جائے گا، جہاں جہاں باطل حق کے سامنے آئے گا، وہاں اسوہ شبیری کے پیروکار اس حق کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ آج مظلوم کشمیری حسینی فلسفہ کے ساتھ پیار کرنے والے باطل کو للکار کر اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور فرعونی ریاست ہندوستان کے آگے چٹان بن کے کھڑے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حق والے کبھی باطل کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، باطل جو ہے وہ مٹ جانے کے لیے ہے اور حق ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ ان مظلوم کشمیریوں کو جو آج 39 دن، کیونکہ 40ویں دن کا آغاز ہوگا، تو آج وہ دنیا کے سامنے حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ ان انسانیت کی تنظیموں کو پکار پکار کر بلا بلا کر یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں انسانیت خطرے میں آئی، دنیا جنبش میں آئی، لیکن ان مظلوم کشمیریوں کی آواز آج دبی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو حسینی فلسفے کا پیروکار ہے، جو حق کا پرچار کرنے والا ہے، جو ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دینے والا ہے، آج ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آج کا دن بھی جہاں ان سے پہلے ان کا جمہوری حق چھینا گیا، ان مظلوم کشمیریوں سے ان کا آئینی حق چھینا گیا، ان کے ساتھ آج انسانی حقوق کے وہ تمام جو چارٹر ہیں، جو بین الاقوامی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، ان کے ساتھ جڑے وہ تمام بنیادی حق چھینیں گے۔ لیکن آج جو ان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا، وہ آج ان سے وہ مذہبی حق بھی چھین لیا گیا، کیونکہ آج کے دن جہاں دنیا بھر میں ہر کسی کو امام ابن علی کے ساتھ اظہار یکجہتی کا حق ہے، اگر نہیں تو ان مظلوم کشمیریوں کو نہیں، ان کو آج بھی ان کی مذہبی آزادی کے سامنے بندوقوں کی نوکیں اور کرفیو کے وہ پہرے کھڑے انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میں آج اس فورم سے ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس امن کانفرنس کو ہم ان کشمیریوں کے نام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ہم جہاں حسین ابن علی کے اس جذبے کو، اس اسوہ حسنہ اور اسلام کے جو بنیادی اصول تھے اس کی بقا کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ہندوستانی فرعونی ریاستی دہشت گردی کا شکار وہ مقبوضہ وادی، اس کے اندر بسنے والوں کو بھی آج اس فورم سے پیغام دیتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں، ہم سب اسی اسوہ شبیری کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب تک
کشمیر کے اندر مقبوضہ وادی کے اندر آزادی کی صبح طلوع نہیں ہوتی، ظلم کی یہ سیاہ رات ختم نہیں ہوتی، انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ چونکہ آج کا دن اس مظلوم میں انسانیت کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے، تو میری کہاں یہ مجال کہ میں ان کے حوالے سے کچھ کہہ سکوں، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پوچھا جو دل سے کبھی بتا کیا حسین ہے، پوچھا جو دل سے کبھی بتا کیا حسین ہے، صدا یہ آئی صدا 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 حسین ہے، پوچھا جو دل سے کبھی بتا کیا حسین ہے، صدا یہ آئی صدا 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 حسین ہے، بشر سے بشیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، بس اس سے بڑھ کر جیت کیا، بس اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین حسین ہے۔ میں آج وہ یزید کے پیروکار جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسینیت کو طاقت سے، جبر سے، ظلم سے، استحصال سے شکست دے سکتے ہیں، تو ان کو یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جنت کے وارث وہی ہیں، قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا، کیونکہ کائنات مٹ سکتی ہے، وجود کائنات نہیں مٹ سکتے، اور ان کا وجود ہمارے لیے باعث شناخت ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی کی وہ نسبت اس حسین سے ہے، اور ہم اس حسین کے پیروکار ہیں۔ آج کی اس محفل میں چونکہ میری بہنیں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، تو جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہو وہاں ان بیبیوں کا ذکر نہ ہو، اس پاک بی بی کا جو حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید کے دربار میں اپنے خطبوں کے ذریعے اس مشن کو زندہ کرتی رہی، اور وہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جب اذان ہوئی تو میری پاک بی بی نے یہ کہا کہ حسین تم یہ گواہ رہنا، اور تاریخ کے اوراق تم یہ ضرور لکھنا کہ جب وہ اذان ختم ہوئی تو وہ قیدی بی بی جب اس دربار میں کھڑی تھی تو اس نے یزید سے سوال کیا، اذان کے اندر جب نانا کا نام آیا تو بی بی پاک نے کہا کہ یزید تو کہتا ہے کہ تو جیت گیا اور حسین نعوذ باللہ ہار گئے، یہ آج کی اذان میں جو تیرے دربار میں تیرا ہی مؤذن دے رہا ہے، اس اذان میں حسین کے نانے کا ذکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہار گیا، حسین جیت گیا، کیونکہ اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے حسین نے یہ عظیم قربانی کی۔ اور آج میں اس پاک بی بی کو ان الفاظ سے سلام پیش کرتی رہتی، گونجتی ہے جو اذان بستیوں ویرانے میں، گونجتی ہے جو اذان بستیوں ویرانے میں، اس میں کچھ طاقت ہے اس میں کچھ طاقت شبیری نظر آتی ہے، گونجتی ہے جو اذان بستیوں ویرانے میں، اس میں کچھ طاقت شبیری نظر آتی ہے، جس کی تقریر پہ خاموش ہے دربار یزید، جس کی تقریر پہ خاموش ہے دربار یزید، مجھ کو شبیر کی
ہمشیر نظر آتی ہے۔ ان کی سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشخیر، ان کی سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشخیر، بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں آپ سب سے یہ دعا گو ہوں کہ یہ ہر سال جو آپ یہ محفل منعقد کرتے ہیں، جس اتحاد، یکجہتی، باہمی ایک دوسرے کے بین المذاہب ہم مانگی کے ساتھ اس سلسلے کو آپ جوڑتے ہیں، پروردگار سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے اس پیر نقیب الرحمن کے چاہنے والے اور ان کے تمام ماننے والے اور پاکستان بھر کے اسوہ شبیری پہ عمل کرنے والے، اسی طرح حسین کا درس، مشن، فلسفہ شہادت اور وہ عبادت اور شجاعت کا جو حسین مظاہرہ 10 محرم کو انہوں نے کربلا کے میدان میں کیا، یہ نوجوان جو ہیں یہاں بیٹھے، یہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے آگے بڑھیں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ وہ علی اصغر کی پیاس کے صدقے اس پاکستان کے اندر امن کی دعا کریں۔ یہ میری بہنیں اور بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، یہ بی بی زینب سلام اللہ کے صدقے اپنی چادروں کے تقدس کے بہترین اس پاکستان کے اندر اس کو رواج دینے اور اسوہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی پیروی کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سب نے مل کے قائد اعظم کے اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان قائد اعظم کا سپاہی بن کے اسوہ شبیری کو عام کرنے کے لیے جہاں جہاں حق کو چیلنج آئے گا، جہاں جہاں باطل حق کے سامنے آئے گا، جہاں جہاں ظالم ظلم کی داستان رقم کرے گا، عمران خان صاحب اسی اسوہ حسینی کی پیروی کرتے ہوئے اسی نظریے اور اسی احساس کا محافظ بن کے، چٹان بن کے، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ جہاں جہاں اسلام کا چاہنے والا پس رہا ہوگا، عمران خان ان کی آواز بن کے، ان کا سفیر بن کے، ان کا وکیل بن کے حق کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔